فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. فَإِذْ رَجَعَكَ اللَّهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ لوٹا دے آپ کو، اِلَىٰ طَائِفَةٍ، کہاں سے لوٹا دے؟ تبوک سے. اللہ تعالیٰ آپ کو جب واپس لے جائے گا، اِلَىٰ طَائِفَةٍ، ایک گروہ ان منافقین کا، منہم، ان میں سے، فَاسْتَأْذَنُوكَ، آپ سے پھر اجازت مانگیں گے، کس کے لیے؟ للخروج، کہ اللہ کی راہ میں نکلیں، جہاد کریں. جب آپ غزوہ تبوک سے اب واپس جائیں گے تو ان منافقین کا ایک گروہ اب خوشامد کی وجہ سے، تملک اور خام خواہ کی خوشامد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کسی طرح بس اجازت دے دیں، آئندہ جہاد میں ہم آپ کے ساتھ جائیں گے، آئندہ جہاد میں یہ کر لیں گے، یہ آپ سے اب اجازت مانگیں گے یہ منافق. فقل، آپ انہیں فرما دیجئے، لن تخرجوا معی، ہرگز تم نہیں نکلو گے میرے ساتھ، معیہ میرے ساتھ، ابداً، کبھی بھی تم نہیں جا سکو گے، کبھی بھی اب نہیں ہوگا. جہاد میں منافقوں، اللہ نے تمہارا نام ہی کاٹ دیا. لن تخرجوا معی ابداً، کبھی بھی تم ہمارے ساتھ نہیں جاؤ گے. ولن تقاتلوا، اور ہرگز نہ لڑو گے، معیہ میرے ساتھ رہ کے، عدوا، میرے کسی دشمن سے، ہمارے دشمنوں سے اب تم نہیں لڑو گے. اللہ نے جہاد کی توفیق چھین لی. انکم، تم وہ لوگو، رضیتم، جو خوش ہوئے تھے، بالقعود، بیٹھنے سے، اول مرتين، تم کو پسند آیا تھا پہلی مرتبہ بیٹھنا، فقعدوا، بیٹھے رہو، مع الخالفین، بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ، جو پیچھے رہ گئے تھے ان کے ساتھ تم بیٹھے رہو اب بھی. یہ جو اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ آپ سے منافقین اب اجازت چاہیں گے، تو مطلب یہ نہیں ہے کہ خلوص دل سے اجازت چاہیں گے، جھیپ مٹانے کے لیے، لوگوں کی نظروں میں اپنا مقام برقرار رکھنے کے لیے. جب قربانی دینے کا وقت تھا تو سب سے پیچھے، اور اب یہ آگے آئیں گے کہ کسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مان لیں، اجازت دے دیں. جہاد تو پتہ نہیں اب ہوگا کب ہوگا، لیکن ہم اتنا تو کہہ دیں گے لوگوں سے کہ بھئی اجازت ہمیں ہے، ہم آئندہ جہاد میں ساتھ جائیں گے. اللہ نے فرمایا ہرگز نہیں، تم اب کبھی بھی ہمارے ساتھ نہیں جاؤ گے. اللہ نے محروم کر دیا انہیں، اور ان کے کرتوتوں کی سزا انہیں اللہ نے دی ہے. اس کے بعد اللہ کا غضب ہوا ہے. اور دوسری بات فرما دی کہ ولن تقاتلوا معی عدوا، تم دشمنوں سے ہرگز نہیں لڑ سکو گے. اب کافروں کے خلاف تم جہاد کرنا چاہو، لڑنا چاہو، ختم ہو گئی بات. کیوں؟ اس لیے کہ بالقعود اول مرہ، تم پہلی مرتبہ میں بیٹھ گئے تھے. کہاں پر؟ خوش تھے تم بیٹھنے میں. اوپر گزرا نا آیت نمبر 81 میں، فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے رہ جانے پہ بڑے خوش ہیں یہ، جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف کیا، خلاف چلے ان کے، بڑے خوش ہیں کہ ہم نہیں گئے، گرمی بہت تھی، دوسروں کو منع کرتے رہے. اللہ نے کہا اچھا اب تم نے پہلی مرتبہ یہ حرکتیں کی ہیں، اب بیٹھے رہو. فقعدوا مع الخالفین، بیٹھے رہو کن کے ساتھ؟ جو لوگ رہ گئے. خالفین سے یا مراد منافقین نہیں ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ منافق تو پہلے نکلے ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم بیٹھے رہو، بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ. تو یہ تو خود ہی بیٹھے ہوئے تھے، پھر کون کس کے ساتھ رہا؟ یہاں خالفین پیچھے رہ جانے والوں سے مراد مدینہ منورہ میں جنہیں حقیقی عذر تھے، بچے تھے، عورتیں تھیں، بوڑھے تھے، جنہیں واقعی حقیقتاً کوئی عذر تھا، مخلص صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے. اللہ نے کہا اب ان کے ساتھ بیٹھے رہو یہاں پر، اب تمہیں نکلنے کی کوئی توفیق نہیں ہے. وہ تو حقیقت میں اس لیے بیٹھے کہ وہ معذور تھے، ان کے پاس کوئی نہ کوئی عذر تھا، اور تم سب کو خوشی تھی، لہذا تم بیٹھے رہو. آگے اللہ تعالیٰ نے انہی کا ذکر فرمایا ہے اور بتایا ہے کہ یہ کیا کیا حرکت کرتے رہے، کیوں بیٹھے رہے.